غالب، حالی اور اردو رناساں، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ادب کی چند جید شخصیتیں موجود ہیں۔ پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب فی الوقت NCPUL کے ڈائریکٹر ہیں، ساتھ ہی ایک قابل قدر ناقد اور محقق بھی۔ محترمہ سیدہ سیدین حمید صاحبہ، پلاننگ کمیشن کی ممبر اور مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کی چانسلر کے فرائض بھی انجام دے چکی ہیں۔ آپ کو پدم شری سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ آپ مولانا الطاف حسین حالی کے خاندان سے ہیں۔ تقی عابدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ پیشے سے ڈاکٹر ہیں۔ آپ ایک محقق، ناقد اور مترجم کی حیثیت سے اردو حلقوں میں جانے جاتے ہیں۔ صفدر امام قادری ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان دوست موجود ہیں۔ آپ ناقدین اور محققین کی نئی صف کے امام ہیں۔ آپ کے کالم بھی اردو اخبارات میں گاہے گاہے شائع ہوتے رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ حاضرین سے مخاطب ہوں اور گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ صفدر امام قادری صاحب، شکریہ۔ خواتین و حضرات، بات شروع کرنے سے پہلے غالب کا وہ شعر آپ کو یاد دلا دیں۔ ہوں گرمیے نشاط تصور سے نغمہ سنج، ہوں گرمیے نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں عندلیب گلشن نافریدہ ہوں۔ غالب خود کو ایسے گلشن کا بلبل کہتا ہے جو گلشن ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ غالب کے شاگرد حالی ہیں اور وہ پورا 19ویں صدی کا زمانہ ہے جسے ہم اردو رنیسا کے نام سے، اردو میں نئی بیداری، اردو نشت الثانیہ یا اردو پنرجاگرن جیسے الفاظ کے ساتھ، جیسی اصطلاحوں میں ہم سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میری گزارش ہوگی پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب سے کہ غالب اور غالب کی نثر کس طرح سے نئے عہد کی پہچان ہے، اس موضوع سے چند منٹ اس پر صرف کریں۔ پروفیسر ارتضیٰ کریم، یہ جو موضوع ہے جس پر بات چیت کرنے کی شروعات کے صاحب، آخر جو عہد تھا غالب کا، اور غالب کے بعد ظاہر بات ہے ان کے دوست نما شاگرد حالی، اور پھر اس کے بعد سلسلہ جو ہے مختلف ادیبوں اور شاعروں کا رہا ہے، جس میں شبلی بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غالب کا جو بڑا کنٹریبیوشن ہے، اب یا تو آپ صرف نثر کی بات ہونی ہے، تو غالب کا جو بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید غالب کو اس بات کا اندازہ تھا، اور اس اندازے سے زیادہ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ میں جس کی طرف انہوں نے جو ان کا پورا شعر پڑھا، اور یہ جو کہا کہ میں عندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، جب یہ اندازہ کسی شخص کو ہو جائے کہ میں جہاں رہتا ہوں، جس دنیا میں میں جی رہا ہوں، جس کائنات میں میں جی رہا ہوں، جس سنسار میں میں سانس لے رہا ہوں، وہ سنسار شاید میری سوچ سے، میری فکر سے، میرے دائرۂ کار سے شاید بہت چھوٹی معلوم ہو رہی ہے۔ میں عندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، جس کو کئی جگہ کئی کرٹک نے اس طرح بھی کہنے کی کوشش کی ہے کہ غالب اپنے وقت سے بہت پہلے یا بہت بڑا شاعر تھا، یا تو وقت سے پہلے پیدا ہو گیا یا اپنے وقت کا ایک بڑا شاعر تھا۔ غالب نے کئی جگہ لکھا ہے، خطوں میں اپنے ذکر کیا ہے، اور اس کے معاصرین سے مشاعروں میں جو چشمک ہوئی ہے اس کا بھی آپ کے ذہن میں ساری چیزیں ہیں کہ ان کو بار بار اس بات کا خیال تھا، جس کے لیے وہ کہتے بھی تھے کہ نہ ہو میرے اشعار میں معنی نہ صحیح، یعنی ان کو جو بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ شاید لوگوں تک یا قاری تک یا جن تک وہ بات پہنچانا چاہتے ہیں وہ بات ان تک پہنچ نہیں رہی ہے۔ اسی لیے بار بار ان کے اشعار میں اس بات کا اشارہ ہمیں واضح طور پر ملتا ہے۔ یہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں، ہوں گے، لیکن میں جو غالب ہوں اس کا
اپنا انداز ہے، یہ کچھ اور چیز ہے. یہ ان جو جب انسان کسی بھی انسان کو جب یہ اپنے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر میں کیا ہے تو سمجھیے کہ ایک بہت بڑی چیز اس کے ہاتھ میں آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ غالب نے اچھے خاصے اسد الدین خان کے نام کے آگے جو تخلص اختیار کیا وہ بھی بہت سوچ سمجھ کے اختیار کیا ہے، غالب. اور غالب کے معنی آپ سب جانتے ہیں کیوں ہیں اور کیا ہے. اور آج کے ادب و شعر میں اگر کوئی شاعر غالب ڈومینیٹ کرتا ہے تو غالب. یہ دیکھیے کوائن کرنا، تخلص کو کوائن کیا ہے اس نے، تب بھی اس طرح کا خیال رکھا ہے اپنے بارے میں. تو یہ بہت کم جس کو کہتے ہیں کہ خود آگہی جس کو کہتے ہیں وہ غالب کو ایک طرح سے حاصل تھی. شکریہ ارتضیٰ صاحب. غالب کا نام اسد بھی ہے، اسد کا معنی شیر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے مقدر میں تھا کہ وہ غالب رہے، وہ زور آور ہی ہو. حال ہی کے سیاسی شعور پہ گفتگو کرتے ہوئے معین احسن جذبی بڑے مشہور شاعر تھے، انہیں کہا کہ غالب اور سر سید دونوں سے ایک الگ اسکول حالی کا ہے. حالی اس نئے عہد کو الگ طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کے دو جو بزرگ تھے، ایک تو استاد تھے اور دوسرے بھی سر سید کے ساتھ بھی اسی طرح سے استادانہ ہی رشتہ تھا. لیکن وہ جیسے دنیا کو دیکھ رہے تھے، حالی اس سے مختلف انداز سے دنیا کو دیکھ رہے تھے. بعد کے لوگوں کا کہنا ہے، بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ حالی زیادہ نیشنلسٹ ٹیمپرامنٹ میں سوچ رہے تھے. تو آج کی یہ محفل ہے کہ ہم جب نئے عہد کو ٹریس کرنا چاہتے ہیں تو آخر حالی اس میں کس طرح سے موزوں ثابت ہوئے اور کس طرح سے وہ ٹارچ بیئرر بنے، یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ قادری صاحب. الطاف حسین حالی، آپ میں سے کتنے لوگ مولانا الطاف حسین حالی کو جانتے ہیں؟ پلیز ریز یور ہینڈز. بہت بہت شکریہ. بہت لوگ جانتے ہیں. دو ایسپیکٹس جو مولانا حالی کے ہیں اس میں آپ کو کچھ ایگزامپلز ان کی پوئٹری کے، ان کی نظم کے، ان کی مسدس کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. اور دو سبجیکٹس. کیوں رینیسانس؟ اس لیے کہ وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے گل، بلبل، عشق، محبت، معشوق، سنگھار، ان چیزوں سے ہٹ کے اور پوئٹری کو اور شاعری کو ریفارم، وہیکل آف ریفارم بنایا. یعنی کیسے اس سے معاشرے میں تبدیلی لا سکیں. اور وہ تبدیلی صرف دو باتوں کی طرف اشارہ کروں گی. ایک، مسلمانوں کا جو ابتر حال تھا اس پہ حالی نے اتنی بڑی آواز اٹھائی کہ آج کل اگر وہ ہوتے تو ان پہ کفر کا فتویٰ لگ جاتا. جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو لتاڑا اور اس وجہ سے ان لوگوں نے ان پہ بہت پھپتیاں کہیں، ان پہ بے حد ان پہ آبجیکشنز ہوئے. مگر جیسے اس وقت ارتضیٰ کریم صاحب نے کہا کہ اپنی بات کہنے میں ٹوٹلی نڈر، اور چھوٹی سی جگہ یعنی پانی پت کے رہنے والے. اب پانی پت آج کل کس چیز کے لیے ہریانہ مشہور ہے؟ ہریانہ مشہور ہے ڈکلائننگ سیکس ریشو سے. ٹھیک ہے. مولانا حالی اس زبان کے بلکہ اس ہندوستان کے پہلے فیمنسٹ پوئٹ تھے. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے فیمنسٹ پوئٹ تھے اور سب سے بڑے وہ ریلیجس اور سوشل ریفارمر جتنے بڑے تھے، اور انہوں نے اتنی ہمت کی کہ شاعری کو اس کے لیے استعمال کیا اور اس میں وہ بالکل ان کمپرومائزنگ تھے. تو میں نے ایک کام کیا. اب اگر مجھ سے کوئی کہے کہ آج یہ کرو تو میں بالکل نہ کر سکوں، مگر یہ کافی سال پہلے کی بات ہے. حالی نے ایک لکھی تھی مسدس حالی، جس کا دوسرا نام تھا مد و جزر اسلام، یعنی ایب اینڈ ٹائڈ ان اسلام. تو ان کی یہ اتنی پاورفل نظم ہے. 323 کینٹوز، یعنی 323 کینٹوز پہ یہ بیسڈ ہے. اور اس کو میں نے سوچا کہ کیسے پہنچایا جائے. وہ میری دادی کے نانا تھے، تو میں نے سوچا اب مجھ پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں حالی کی آواز سناؤں، کیونکہ جس زمانے میں انہوں نے لکھی تھی لوگ یہ سنتے تھے،
محفلوں میں لوگ روتے تھے, واقعی آنسوؤں سے روتے تھے, کیونکہ جس طرح سے ایک باپ تنبیہ کرتا ہے اپنی قوم کو کہ تم کیا ہو, جس طرح سے اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھی تھی, وہ تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا, انہوں نے انسانوں سے شکوہ کیا, مسلمانوں سے. اور کیا ہے کہ تم میں ایک ایسا مرض ہے, نہ تم مرض کو پہچانتے ہو اور نہ تم چارہ گر کو جانتے ہو. تو میں اس کا آپ کو ایک پہلے 2-3 بند آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. اچھا, میں نے یہ سوچا اگر میں اس کا ترجمہ کروں گی تو کوئی مزہ نہیں آئے گا, تو کیوں نہ اس کا انگریزی میں منظوم ترجمہ کروں. اور اسی لیے میں سوچتی ہوں اب میں یہ نہیں کر سکتی. اس وقت میں نے 323 کینٹوز کا انگریزی میں منظوم ترجمہ, اس میں سے صرف 2 آپ کو سناؤں گی. جو یہ مسدس کا جو ترکیب ہے, عابدی صاحب بتائیں گے, یہ 6 لائنوں پہ بیسڈ ہے. اب میں آپ اس کو ذرا سن لیجئے. اب یہ پہلا ہے, اس کا پہلا بند ہے, کسی نے یہ بقراط سے جا کے پوچھا. اب یہ میں اس کا انگریزی, اس کو آپ کا منظوم ترجمہ سناؤں گی. کسی نے یہ بقراط سے جا کے پوچھا, مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا؟ کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا, مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھے, کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھے. اب سنیے. Hippocrates was once a question, Hippocrates یعنی بقراط, right? Hippocrates was once a question asked what he regarded the most dreaded disease. There's none, said he, which nature at last has not yet discovered a cure to release, except one that's dismissed on the serious criteria and the doctor's warning laughed off as hysteria. سبب یا علامت اگر اس کو سجھائیں تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں, دوا اور پرہیز سے جی چرائیں, یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں. طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ, یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ. When patient is told of his sickness the cause, in the very diagnosis he finds thousands of faults. Medicines he shuns, all restrictions they pause, thereby slowly increases the disease's onslaught. Not listening, not heeding the kindly physician, he waits for fulfillment of death premonition. یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے بھنور میں. اب آج دیکھ لیجئے, اگر آپ یہ آج لکھی جاتی تو آپ اس کی ریلیونس سوچئے. یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے بھنور میں جہاز جس کا آ کر گھرا ہے, کنارہ ہے دور اور طوفان بچا ہے. کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے, گما ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے. نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی, نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی, پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. This is the sad state of a calm in this world whose vessel has been caught in a gigantic whirl, whose floundering bark in the sea has been hurled and fear of capsizing pulls it deep in the swirl. But the carefree travelers overcome with sleep neither move nor stir in slumber so deep. شکریہ. اب گفتگو غالب کی شاعری پہ ہونی ہے. ارتضیٰ کریم صاحب نے ان کی نثر کو چھوا ہے, دوسرے دور میں وہ نثر پہ اور عام نثر نگاری پہ بھی بات چیت ہوگی. لیکن میری گزارش ہوگی جناب تقی عابدی صاحب سے کہ غالب کی شاعری کے سلسلے سے, حالی کے سلسلے سے بھی انہوں نے کافی لکھا ہے, کتابیں ان کی موجود ہیں. آج وہ رنیسا کے تعلق سے جب اردو زبان ہندوستان کی نئی تشکیل میں اپنا حصہ ادا کر رہی تھی تو آخر وہاں غالب کی شاعری کیا معنی رکھتی ہے اور حالی کس طرح سے غالب کی اس مہم کو, جدید کاری کی اس مہم کو حالی سپورٹ کرتے ہیں. میری گزارش ہوگی تقی عابدی صاحب سے کہ اس سلسلے سے گفتگو کریں. اس دیش میں تاج محل پر پوری طریقے سے اس کی بیوٹی پر اور اس کی عظمت پر گفتگو کر سکتے ہیں
تو ابھی جو شعر پڑھا گیا ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے. غالب نے یہ نہیں کہا کہ ہیں اور بھی اردو میں سخنور بہت اچھے. اپنے آپ کو اس لائن میں رکھا, اس صف میں رکھا جو دنیا کے عظیم ترین شعراء کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور جو ابھی کہا گیا کہ میں اندلی پہ گلشن نا آفریدہ ہوں. The garden is not yet born or not created, that I am the nightingale of this one. اگر غالب آج بھی ہوتے in this century یہی شعر کہتے, کیونکہ 900 سے زیادہ شعر غالب کے ابھی بھی ہم لوگ جو مختلف ریسرچ اسکالر, پروفیسر کریم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ریسرچ اسکالر نے بہت کام کیا ہے, لیکن اسٹل اس میں بہت سے ڈفرینسز ہیں. غالب ابھی سمجھا نہیں گیا ہے, غالب کا ابھی وہ گارڈن بنایا نہیں گیا ہے جس پر اس کے سانگز کو, اس کے نغموں کو, اس کے اشعار کو, اس کی فکر کو. غالب نے ایک عجیب اصطلاح استعمال کی ہے ہیومن برین کے لیے, کہتا ہے محشر خیال ہے برین, یعنی ذہن انسانی ایک ایسی چیز ہے جس کو پانا بہت آسان نہیں ہے. غالب نے اگر 11,337 شعر فارسی میں لکھے, اگر تقریباً آپ کے اگر نسخے حمیدیہ کو ہٹا دیں تو 2,000 سے کم شعر اردو میں لکھے, تو آج عظمت جو غالب کی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ غالب اردو کا شاعر ہے. ابھی قادری صاحب نے جو مجھ سے پوچھا کہ نشاط ثانیہ میں, دیکھیے غالب سے 20 سال چھوٹے سر سید, سر سید سے 20 سال چھوٹے حالی, حالی سے 20 سال چھوٹے شبلی, شبلی سے 20 سال چھوٹے اقبال. یہ سلسلۃ الذہب ہے, گولڈن چین ہے. تو ہوا یہ ہے کہ اردو شاعری میں جو جدیدیت ہے, اردو شاعری میں جو روشن فکری ہے, اردو شاعری میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پسندی ہے, وہ غالب کے پاس سے شروع ہو رہی ہے. جب سر سید نے, میں آ رہا ہوں اپنے ٹاپک پر بہت تیزی سے آپ کو لوگوں کو, جب سر سید نے ایڈٹ کی آپ کے آئین اکبری, تو غالب نے کہا سر سید یہ کیا فضول کاموں میں تو لگا ہے, ذرا دیکھ انگریزوں کی طرف کہ ان کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں, ذرا دیکھ ان کی حکومت پانی پر, ان کے جہاز پانی پر دوڑ رہے ہیں, ذرا دیکھ ان کا تسلط ہواؤں پر, ان کے الفاظ ہواؤں کے ذریعہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک جا رہے ہیں, تو کیا بیکار کام میں لگا ہوا ہے. سر سید کو یہ بات پسند نہیں آئی, اس وجہ سے یہ جو تخریص تھی, یہ جو پریفیس تھا, انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا. لیکن اس کے بعد سے, کیونکہ سر سید واز دا موسٹ انٹیلیجنٹ پرسن, تو سر سید کے دماغ کو انہوں نے کیا کیا, جو آدمی انقلابی اور بڑے دماغ کا ہوتا ہے اس کو روشن کرنے, وہ ڈائنامائٹ ہوتا ہے, اس کو روشن کرنے کے لیے نمرود کی آگ کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ فرسٹ روشن فکری جو ہے آپ کے غالب نے سر سید میں ڈالی. اب اس کے بعد سے سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی, اب اس کے بعد سے سر سید نے آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ قائم کیا, اب اس کے بعد سے سر سید نے آپ جانتے ہیں تہذیب الاخلاق بنایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ترجمانی جو ہے, روشن فکری جو ہے, جدیدیت جو ہے, ترقی پسندی غالب نے دی آپ کے سر سید کو. اور یہاں پر حالی کا آپ کے پوزیشن یہ ہے کہ حالی اگرچہ کہ سر سید کے مصاحب ہیں, حالی اگرچہ کہ شیفتہ کے اور غالب کے شاگرد ہیں, حالی اگرچہ کہ میری نظر میں اردو کی آپ کے نشاط ثانیہ کا مجدد شخص ہے. بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں, ابھی ڈاکٹر سیدن سے آپ نے سنا کہ وہ شخص ہے جو آپ بیان کریں گی وہ خواتین کے حقوق وغیرہ پر, لیکن جہاں تک کہ علم کا سوال ہے, جہاں تک کہ قوم کے مسائل کو توڑنے کا سوال ہے, ہم لوگ جو ایک قسم کے نظام میں تھے کہ ہم دھوبی نہیں بنیں گے, ہم موچی نہیں بنیں گے, ہم آپ کے شوفر نہیں بنیں گے, ہم بھوکے مر جائیں گے, لیکن آپ کے ایسے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کریں گے. حالی نے کیا کیا, حالی نے 14 بچوں کی نظمیں لکھی. ماں میں کسان بنوں گا, ماں میں موچی بنوں گا, ماں میں دھوبی بنوں گا, ماں میں مالی بنوں گا. تو یہ پرورش کا اثر یہ ہوا کہ اب ہم جو ویسٹرن ورلڈ گئے تو ہم جب گاڑی چلاتے ہیں تو ہم شوفر ہیں, جب ہم اپنے گارڈن کی گھاس کاٹتے ہیں تو ہم مالی ہیں, جب ہم اپنے کپڑوں کی استری کرتے ہیں تو ہم دھوبی ہیں. یعنی ہمارے ذہن کی تربیت, ہمارے جوانوں کی تربیت جاگیرداری نظام کی اپوزیشن ہے, وہ لعنتوں کو سب کو آپ کے جو ہے حالی نے توڑا. تو ذہنوں کا انقلاب, بڑے آدمی کی جو تشخیص ہوتی ہے وہ چیلنجز ہوتی ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو نیپ اٹ.
چھوٹے لوگ کچھ کام نہیں کر سکتے، تو ان کو صرف تقلید کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالی نے یہ شعرا کے شاعری کیا چل رہی تھی اس زمانے میں، آپ نے کہا کہ شاعری کے بارے میں بات کروں، شاعری یہی چل رہی تھی، عشق اور معشوق، تھرڈ کلاس قسم کے شعر آپ کے جو ہے وہ آپ کے تیر لگ رہا ہے میرے دل پر اور میں مر رہا ہوں، ایسے تھرڈ کلاس قسم کے شعر۔ تو حاجنی نے کہا کہ یہ عفونت میں سنڈاس سے ہیں یہ بدتر، کہ یہ what is this، آپ کے جو ہے یہ شعرا کے جو دفتر ہیں، میں وہ شعروں کو اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، I have very limited time، لیکن مسئلہ بہت کہنے کا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شعرا پر انہوں نے تنقید یہ کی کہ جو آپ شاعری کر رہے ہیں، دیکھیے شاعری اگر برائے ہدف ہو، اٹ ہیز اے پرپس، وہ پیغمبری ہے۔ حالی نے کیا کیا؟ حالی نے انسانوں کی، سماج کی آپ کے جو ہے پوری طریقے سے حالی نے کور کیا، اور حالی نے یہ بتایا کہ دیکھو کس طریقے سے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالی کا جو کام ہے، حالی کی تقریباً آپ کے جو ہے 21-22 تو نثری کتابیں ہیں، حالی کی 37 سے زیادہ آپ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پوئٹک وہ ہیں۔ ابھی جس کا ذکر ڈاکٹر سیدین نے کیا، اور اس سے پہلے آپ کے جو ذکر ہو رہا تھا ڈاکٹر کریم، پروفیسر کریم کا، بات یہ ہے کہ حالی نے ہمارے ذہنوں کو نچوڑا، ہمارے سماج کو ایک نئی ڈگر پر، ایک نئے راستے پر ڈالا، اور اس کے علاوہ ہمارے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آج جو نثر لکھی جا رہی ہے، جو وہ حالی کے فارم میں لکھی جا رہی ہے، اس میں نہ محمد حسین کی آپ کے صنائی ہے، اس میں نہ شبلی کی طرح سے آپ کے جو ہے رنگینی ہے، نہ اس میں آپ جانتے ہیں کہ نذیر احمد کی طرح سے آپ کے زور بیان ہے، اس میں سادگی ہے۔ تو حالی نے پورا یہ بتایا کہ ہم کو ادب یعنی پوئٹری اور پروز کو یوز کرنا چاہیے سماج بنانے کے لیے، کیونکہ پوئٹری اگر شعریت زندگی سے دور ہو جائے، اگر سماج سے دور ہو جائے تو وہ نقلی ہو جاتی ہے، وہ جسٹ سپرفیشل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو حالی نے یہ بتایا کہ ہم کو چاہیے، تو اس لحاظ سے ہم اس دور کو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے نشاط الثانیہ ہے، اس سیکنڈ لائف ہی ہیز گیون ٹو دا اردو لٹریچر، اور ریختہ کا یہ بڑا کمال ہے کہ اس شخص پر ہم گفتگو کر رہے ہیں جو مجدد ہے، اگرچہ کہ دیکھیے جب مسدس حالی لکھا تو سر سید نے لیٹر لکھا، سر سید نے اس میں لکھا کہ اگر خدا مجھ سے پوچھے کہ سید تو میرے پاس جو آیا ہے تو نے کیا کام کیا دنیا میں، تو میں کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس لکھا کر لایا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ عظمت کس طرح سے ہے۔ 8,500-9,000 سے زیادہ شعر حالی کے پاس نہیں ہیں۔ حالی نے تینوں لینگویجز میں لکھے ہیں، فارسی میں بھی لکھے ہیں 600 شعر، 150 شعر عربی میں لکھے ہیں، لیکن زیادہ تر جو شعر لکھے ہیں نظم میں لکھے ہیں، غزل بھی ان کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالی اگرچہ کہ شاگرد ہیں غالب کے، اور اگرچہ کہ شاگرد اس طرح سے ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس میسیج کو آگے بڑھایا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو ترقی پسندی، یہ جو روشن فکری کی ترجمانی ہے، ان سب میں ایک چیز ہے غالب نے جو لیا۔ غالب کیا کہتا ہے؟ مثلا شوکت عرفی کے بو شیرازی کہتا ہے غالب کہ تم عرفی اور شوکت کی عزت اس وجہ سے مت کرو کہ وہ ایرانی تھے، مشو اسیر جلالی کے بود خان ساری، تم اسیر مت ہو جاؤ، تم آپ کے جو ہے اسیر مت ہو جاؤ جلالی کے کہ وہ خانسار سے تھا، بس سومنات خیالم درائی تابینی، تم میرے سومنات خیال کی دنیا میں تو آؤ، روا فروز بین دوشائے زناری، اگرچہ کہ میرے چیسٹ پر تم زنار دیکھو گے کہ میرے پاس آپ کے جو برہمن دھاگا ڈالتے ہیں وہ ہے، لیکن میرے جو شونے ہیں، میرے جو بازو ہیں، اس سے جو تجلی، اس سے جو انلائٹمنٹ نکل رہا ہے، اس سے جو بزرگی پھیل رہی ہے، اس کو تو دیکھو۔ تو سومنات خیالی غالب نے لی ہے بے دل سے، اور وہی سومنات خیالی اس طریقے سے آئی ہے اقبال تک۔ تو آپ کو یہ پورے براڈ کانسیپٹ میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے نظم ہو، غزل ہو، ربائی ہو، ہم نے لی ہے آپ کے باہر سے، لیکن جہاں پر ہم نے گنجے معنی بھرے ہیں، اس میں میننگ بھرے ہیں، وہ ہماری بھومی کے ہیں، وہ ہمارے اس جنمستان کے ہیں، وہ سومنات خیالی ہے جس کے یہ سب لوگ ہیں۔ شکریہ سفی عابدی صاحب۔ ابھی اور بھی پہلو ہیں ہماری گفتگو کے۔ ابھی غالب، حالی اور برصغیر تذکرہ
कई और मुसन्निफ़ीन का, डिप्टी नज़ीर अहमद का, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का भी जिक्र आया। ये सब 19वीं सदी के हमारे हार्बिंगर हैं, 19वीं सदी के रहनुमा हैं। तो अगर ये 19वीं सदी के रहनुमा हैं तो किस तौर पर हैं, ये ज़रा हमें समझने की ज़रूरत है। 19वीं सदी जब देखते हैं तो 19वीं सदी में उर्दू की 3 मशहूर तहरीकें आईं, फोर्ट विलियम कॉलेज, अलीगढ़ तहरीक और नज़्म जदीद की तहरीक। फोर्ट विलियम कॉलेज से मीर अमन निकलते हैं। मीर अमन ने गालिब से पहले हमें वो उस नस्र का जायका दिया जिसमें काफिया तो था, लेकिन कवाफी नस्र को मुश्किल और बोझल नहीं बना रहे थे। तो नस्र नवीसी के नए आदाब मीर अमन ने सिखाए। गालिब को नस्र पसंद थी, इसलिए एक नई नस्र गालिब ने बनाई। तो ये पूरी, जैसे ही हम अलीगढ़ में आते हैं, अलीगढ़ तहरीक, तो अलीगढ़ तहरीक में गालिब का दिमाग भी लगा हुआ है और उसके सर सैयद और उनके रफ़क़ा, जिसमें हाली, शिबली और नज़ीर अहमद तीनों मौजूद हैं, जिनकी तहरीरें उभरती हैं। और फिर इसका सिरा मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली से फिर जुड़ता है जब 1874 में नज़्म जदीद की तहरीक शुरू होती है। ये 3 ऐसी तहरीकें हैं जिससे उर्दू का नया मिजाज उभरता है। इर्तज़ा करीम साहब मौजूद हैं। इर्तज़ा करीम साहब ने ठीक उससे पहले की एक बड़ी 2 मशहूर किताबें हैं, दास्तानें हैं, उन्हें मुरतब करने का काम किया, अजायबुल क़सस और नौतर्ज़ मुरस्सा। मैं जानना चाहूँगा कि अब अजायबुल क़सस और नौतर्ज़ मुरस्सा के बाद जो उर्दू की नई नस्र बनी और मीर अमन, गालिब, हाली, सर सैयद, नज़ीर अहमद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद सब ने अपना हिस्सा उसमें दिया, तो इससे उर्दू कैसे बदली? इर्तज़ा करीम साहब। ख़वातीन हज़रात, इतना वक्त नहीं है कि बहुत तफसील से गुफ्तगू की जा सके, क्योंकि ये जो मौजू है ये ख़ुद अपने आप में कम से कम घंटे 2 घंटे की बहस से आता है। लेकिन ये जो गालिब ने जो कुछ नस्र को दिया वो हम लोगों के सामने इस तरह भी है कि जो जिस तरह खुतूत के बारे में ये कहा भी जाता है कि उन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। यानी कल तक जो हम लोग ख़त व किताबत करते थे वो उसने एक डायलॉग की शक्ल ले ली। ये शायद उर्दू नस्र में पहली बार ऐसा रुझान हमें देखने को मिलता है। मैं समअप करते हुए बात कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे अदब का, उर्दू अदब का जो निशत-उस-सानिया है, ये इसमें 3-4 शख्सियतें जो मिल रही हैं, सर सैयद, गालिब और हाली, और उसके बाद नीचे जैसा कि आपने भी कहा शिबली, ये 3 शख्सियतें नहीं हैं बल्कि ये 3 ज़माने हैं। और ये 3 ज़माने ऐसे हैं जो एक दूसरे से अलग भी हैं और एक दूसरे में पेवस्त भी हैं। आप चाहें तो इनको अलग अलग करके भी देख सकते हैं, लेकिन जब साथ मिलाकर देखते हैं तो एक बड़ी इकाई बन के सामने आते हैं ये लोग। सर सैयद नस्र के हवाले से जो उनका कंट्रीब्यूशन है नस्र के ताल्लुक से, वो उसका कोई जवाब नहीं है। एक बिल्कुल अलग शख्सियत पूरी नस्र को जिस तरह अक़लियत पसंदी से जोड़ कर उसने दिखाया है, वो एक उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। गालिब का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो उससे ये है कि उसने उर्दू शायरी को एक ऐसा मिजाज और मिनहाज, एक ऐसा मेयार और एतबार बख्शा है कि उसके बाद से लेकर आज तक हम सब लोग गालिब बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिक्र की वो गहराई और ख़यालात की वो नुदरत हम अपने अंदर पैदा ही नहीं कर पाते जो गालिब के यहाँ उस ज़माने में थी। जैसा कि अभी तक आब्दी साहब ने बात की, हाली जो फिर एक शख्सियत के तौर पे सामने आते हैं। क्या शख्सियत है ये देखिए। एक तरफ वो अपने ज़माने का पहला ऐसा शायर है जो फेमिनिज्म के हवाले से बात कर रहा है, जैसे जिसकी तरफ इशारा किया चुपकीदार, यमन आ जाते बेवा, बहुत सी चीज़ें आएंगी। मैं इसलिए उसको छोड़ रहा हूँ कि सेना साहबा उस पर गुफ्तगू करेंगी। लेकिन एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस आदमी का जिसका नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है कि उसने उर्दू तनकीद की बुनियाद रखी है। ये हम लोग उस पर बात करते हुए आमतौर पर भूल जाते हैं कि गालिब हाली उर्दू का पहला तनकीद निगार है जिसने तनकीद का एक म्यार बख्शाया हम लोगों को। अब इस हवाले से देखें तो जो नस्र का सिलसिला बनता है, जिसकी तरफ सदर इमाम कादरी साहब बार बार इशारा कर रहे हैं कि इस निशत-उस-सनिया में, इस रनासा में क्या तब्दीली आई है अदब में, ये गौर करने की बात है कि कहाँ वो ज़माना
اور کہاں ان تین شخصیات نے مل کر کے جس طرح ادب میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ الگ الگ اعتبار سے بھی اور مل جل کر کے بھی ایک آدمی اچھی اور بہترین اور معیاری شاعری کی مثال پیش کر کے آپ کے سامنے پیش اس طرح رکھتا ہے کہ آج اس کو آپ دہراتے رہیے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتے رہیے، وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سر سید جس نے نثر کو ایسی نثر کا معیار دیا ہے جس کی بنیاد پر ہم آج نثر لکھ رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ویسی نثر لکھیں۔ تیسری طرف حالی جس نے اردو تنقید کو پہلی بار انٹروڈیوس کیا ہے ہمارے اردو ادب میں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہمارا اردو ادب کا جو رناسا ہے، نشاط ثنیہ کا سلسلہ ہے، یہ ان تین شخصیات نے ظاہر بات ہے کہ ان کے شیڈز بہت سب کچھ ہیں، مولوی نذیر احمد کی شکل میں ہے اور دوسرے، لیکن ان تینوں کی شخصیت پر اگر ہم بات کریں تو اندازہ ہوگا کہ اردو ادب ان تینوں شخصیات کی کل بھی احسان مند تھی اور آئندہ بھی احسان مند رہے گی۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے اندر نئے سر سید کو، نئے حالی کو اور نئے غالب کو تلاش کریں، تبھی شاید اردو ادب کی صورتحال بدلے گی۔ یہی ہماری امید ہے، یہی ہماری توقع ہے۔ شکریہ اقتداء کریم صاحب۔ اب ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ حالی کی جو پہلی تصنیف ہے جو موجود ہے آج، وہ مجالس النساء ہے۔ 1879 میں انہوں نے ایک ایسا ناول لکھا جس میں انہوں نے کوشش کی اپنے زمانے کے اعتبار سے کہ عورتوں کے مسائل کو کیسے ہم موضوع بنا سکتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ سیدہ صاحبہ اس موضوع سے گفتگو کریں کہ حالی نسوانیت کے لیے یا فیمنزم آج یہ ڈسکورس میں ہے، تو اس موضوع سے حالی کیسے چیمپئن ہے، اپنے عہد سے آگے کیسے سوچتے تھے، اس موضوع سے بتائیں۔ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، I challenge anyone to leave the hall now. We are talking of feminism and we are talking of women. میری دادی جو تھی، ان کو بچپن سے لکھنے کا شوق تھا، چھپ چھپ کے لکھتی تھیں کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر لڑکیاں لکھنے لگیں گی تو اپنے عاشق کو خط لکھنا شروع کر دیں گی۔ بہرحال ایک دن مولانا حالی گھر آئے اور کہنے لگے، ڈانٹ پڑ رہی تھی میری دادی کو، تو کہنے لگے کہ بچی کو کیوں ڈانٹا جا رہا ہے؟ کہنے لگے یہ ایسا ہے کہ یہ چھت پہ جا کے اور کوئلے سے لکھتی ہے۔ بچی کو گود میں اٹھایا اور انہوں نے کہا، میری بچی آج سے لکھنا سیکھے گی اور میں سکھاؤں۔ ایک سیکنڈ، میں ڈاکٹر سیدین کو جو ہے انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں۔ حالی الطاف حسین کے بیٹے اخلاق حسین، اخلاق حسین کی بیٹی مشتاق فاطمہ، مشتاق فاطمہ کے بیٹے خواجہ غلام سیدین اور خواجہ غلام سیدین کی نور نظر بیٹی سیدہ چپ کی داد، چپ کی داد، اس عورت کی داد جو خاموشی سے، اور اس زمانے کی بات کر رہی ہوں، آج تو ہم لوگ بولنے لگے ہیں اور میں نے تو پوری زندگی جیگر پہ کام کیا ہے، مگر اس زمانے میں عورت کی خاموشی سے جو اسٹرینتھ تھی، اس پہ چند لائنیں چپ کی داد کی سنیے۔ مجھے اس کے بارے میں لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں، مولانا حالی آپ سے خود میری زبان میں بات کریں۔ اچھا زبان سنیے، کتنی آسان زبان ہے، کیونکہ میں نے مسدس ٹرانسلیٹ کی، اس لیے مسدس کی زبان مشکل ہے، مگر اس کی زبان اتنی آسان ہے کہ اس کے بارے میں مولوی عبدالحق نے مہاتما گاندھی سے کہا تھا کہ اگر ہندوستانی زبان کچھ ہے تو وہ مولانا الطاف حسین حالی کی زبان ہے، عام فہم، اور یہی ریختہ کا آبجیکٹو ہے۔ گزرے تھے جگ تم پر کہ ہمدردی نہ تھی تم سے کہیں، گزرے تھے جگ، اب عورت کو ایڈریس کر رہے ہیں، گزرے تھے جگ تم پر کہ ہمدردی نہ تھی تم سے کہیں، تھا منحرف تم سے فلک، آسمان تمہارے پکش میں نہیں تھا، تھا منحرف تم سے فلک، برگشتہ تھی تم سے زمین، نہ زمین تمہارے حق میں تھا نہ آسمان، نہ زمین حق میں تھی نہ آسمان حق میں تھا، گزرے تھے جگ تم پر کہ ہمدردی نہ تھی تم سے کہیں، تھا منحرف تم سے فلک، برگشتہ تھی تم سے زمین، دنیا کے دانا اور حکیم، دنیا کے دانا اور حکیم اس خوف سے لرزاں تھے سب حق جو لرنڈ لوگ تھے پوری دنیا میں، وہ تھر تھرا رہے تھے، کس ڈر سے؟ اس ڈر سے تھر تھرا رہے تھے کہ تم پر مبادہ علم کی پر جائے پر چھائیں کہیں۔
یہ نہ ہو کہ تم ایجوکیٹڈ ہو جاؤ، اس سے وہ گھبرا رہے تھے. ایسا نہ ہو کہ مرد عورت میں رہے باقی نہ فرق، تعلیم پا کر آدمی بننا تمہیں زیبا نہیں. بھائی تم نہیں ایجوکیٹ ہو اور ہم بہت گھبراتے ہیں. سنیے اب یہ سنیے، یہ بہت ہی دیز آر ویری کلاسیکل لائنز جو فیمنزم کی بالکل ایک روح ہیں. جب تک رہو، یہ مردوں کا ڈکٹاٹ ہے، جب تک رہو تم علم و دانش سے رہو محروم، یہاں جیسی ہو آئی ہو جیسی بے خبر ویسی ہی جاؤ بے خبر. جب تک رہو تم علم و دانش سے رہو محروم، یہاں آئی ہو جیسی بے خبر ویسی ہی جاؤ بے خبر. اور جو علم مردوں کے لیے سمجھا گیا آب حیات، ٹھہرا تمہارے حق پہ وہ زہر ہلاہل سر بسر. جو علم آپ سب سمجھتے ہیں، زبان دان ہیں آپ لوگ، جو علم مردوں کے لیے سمجھا گیا آب حیات، ٹھہرا تمہارے حق میں وہ زہر ہلاہل سر بسر. آتا ہے وقت انصاف کا، آتا ہے وقت انصاف کا، نزدیک ہے یوم الحساب. وہ دن آنے والا ہے جس میں حساب ہوگا، وہ دن نزدیک آ رہا ہے. آتا ہے وقت انصاف کا، نزدیک ہے یوم الحساب. مردوں کو دینا ہوگا ان حق تلفیوں کا وہاں جاؤ. The men will have to answer for depriving you of rights. اس کا بھی میں نے ترجمہ کیا تھا مگر مجھے وہ لائن زبانی یاد ہے. اور ایک میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ مجھے تقی عابدی صاحب نے کہا تھا کہ جو انہوں نے مناجات بیوہ، ایک پہلے شاعر ہیں جنہوں نے عورتوں کی زبان سے لکھا ہے، جیسے وہ ایک عورت ہے. مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے کہ میں دکھیائی. اب ان کی زبان میں انہوں نے اپنی زبان سے لکھا ہے کہ اے میرے زور اور قدرت والے، حکمت اور حکومت والے، میں لونڈی تیری دکھیاری، دروازے کی تیری بھکاری، موت کی خواہاں جان کی دشمن، جان پہ اپنی آپ اجیرن، سہ کے بہت آزار چلی میں، دنیا سے بیزار چلی میں. ایک بیوہ کی مناجات ہے یہ، جس کے بارے میں عبد الماجد دریابادی نے کہا ہے کہ باتیں اتنی سچی اور روح کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی وجد میں آ کر رہیں. اگر وہ یہ سنیں کہ اگر حالی نے اس نظم کے علاوہ ایک بھی شعر نہ کہا ہوتا، بیوہ کی مناجات، اگر اس کے علاوہ ایک شعر نہ کہا ہوتا، پھر بھی وہ دنیا اور عقبہ کے لیے for this world and for the next world it was enough. جو عورت ودھوا ہوتی ہے، جو بیوہ ہوتی ہے، اس زمانے میں رہی اکیلی بھری سبھا میں، پیاسی رہی بھری گنگا میں. ساری اس کی سیکشولیٹی، اس کی سیکشول ڈیزائرز سب ختم ہو جاتے ہیں. اس کو کھانا اچھا کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، کہیں کچھ اس میں کوئی اراؤزل نہ ہو جائے. رہی اکیلی بھری سبھا میں، پیاسی رہی بھری گنگا میں، سچ یہ کسی سائیں کی صدا تھی، سکھ سمپت کا ہر کوئی ساتھی. گر سسرال میں جاتی ہوں میں نحس قدم، اگر سسرال میں جاتی ہوں تو میرے قدم جو ہے منحوس ہیں. گر سسرال میں جاتی ہوں میں نحس قدم کہلاتی ہوں میں، میکے میں جس وقت ہوں آتی، رو رو کر ہوں سب کو رلاتی. سرما نہیں آنکھوں میں لگاتی، بال نہیں برسوں گندواتی، دو چاند نہیں سر دھوتی، اٹھواروں کنگھی نہیں ہوتی. اڑ گئی دل کی سب وہ ترنگے، چاؤ رہے باقی نہ امنگے. یوں نہ بری اس جان پہ بنتی، ماں مجھ کو اے کاش نہ جنتی. یعنی وہ گرل اسی لیے فیمیل فیٹیسائڈ ہوتا ہے، کیونکہ عورت کی زندگی جس طرح سے ہیل ہوتی ہے اس کا درد انہوں نے محسوس کیا. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا عورت سے اور عورت کی زبان میں لکھی. بہت بہت شکریہ. تو دو پوائنٹ آپ کو، دو نکات لگانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر میں بہت سے ینگ اور ریسرچ اسکالرس کو دیکھ رہا ہوں. ستی کی رسم کو آسان نہ لیا جائے. آپ ریسرچ کریں انڈین آرکیوز میں 1815 to 1825 7,000 women were burnt alive.
تو یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. دس از دا موسٹ ڈیپ اینڈ پینفل تھنگ. اسی طرح سے 1845 میں سلیوری جو تھی سب کانٹیننٹ میں 1,50,000 پیپل ان برٹش گورنمنٹ نے کہا کہ آج سے روڈوں پر جو ہے آپ کی گڑبڑیں ہوئیں. 1,50,000 ہمارے پاس غلاموں کی خرید اور فروخت ہوتی تھی. ہمارے پاس 1815 سے لے کر 1825 تک 7,000 ہماری عورتیں جو ہیں جلائی گئی ہیں ستی کے رسم میں. تو حالی نے جو آپ کے پوائنٹ دیا ہے، اگرچہ کہ 1817 میں برٹش امپائر نے رول پاس کر دیا تھا رائے صاحب کی جو ہے اس سے کہ اٹ از پروہیبٹڈ، لیکن چل رہا تھا. اس وقت اس طرح سے ورلڈ چھوٹی نہیں تھی، گلوبل ولیج نہیں تھا کہ جہاں پر ایک چھوٹی سی چیز ہو رہی ہے آپ فوراً جانتے ہیں. اس زمانے میں تمام آپ کے تو 7,000 women were burnt alive in 10 years of time. 150,000 slaves were sold in 1842. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کے نشاط ثانیہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہنوں کو چینج کیا گیا ہے. And the purpose to discuss this one, there is a lot to discuss. We have not touched even the poetry of the Ghalib and this one. شکریہ تقی عابدی صاحب. ہم چاہیں گے کہ آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو، ہمارے اسپیکر سے کچھ پوچھنا چاہیں. ہیلو، آداب. آج کا موضوع حالانکہ الگ تھا غالب اور حالی پہ، پر میں لینگویجز کی اسٹوڈنٹ ہوں تو میرا سوال بھی اردو سے ہے. ہم ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں بھی، اور یہ ایک ٹرینڈ میں نے نوٹس کیا ہے کہ جو لٹریری لینگویج ہے جیسے غالب کی زبان اور جو حالی کی زبان ہے اور جتنے بڑے بڑے رائٹرز ہوئے ہیں ان کو ہم اردو زبان کہتے ہیں. اور ابھی یہاں پہ بھی ذکر ہوا کہ جو لوگوں کی عام بھاشا ہے، حالی نے بہت سمپل لینگویج میں لکھا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، وہ ہندوستانی ہے. تو ہم لوگوں کی زبانوں کو اردو کیوں نہیں کہتے؟ از دس اے وے آف، مطلب سب کانشیسلی آر وی آلسو ایلینیٹنگ پیپل فرام دیئر اون لینگویج؟ دیکھیے اردو معلیٰ سے ہے جو تقریباً 350 سال سے رائج ہے، لیکن ہماری پرانی ریختہ بھی ہے. ہندوستانی عبدالحق نے جو ابھی نظم پڑھی گئی جس کو مناجات بیوہ کہتے ہیں، تو جس جلسے میں پڑھی گئی تھی اس میں گاندھی جی موجود تھے جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا. تو عبدالحق جو اردو ترقی بورڈ کے ہی واز دا فادر آف دیٹ آرگنائزیشن، انہوں نے کہا سنیے اس کو آپ پوری طریقے سے جان رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اس کو، یعنی حالی نے ہندوستانی میں لکھا ہے، یعنی اس میں فارن لفظ جو ہیں پرشین کے، عربک کے، تراکیب جو ہیں وہ یوز نہیں کیے گئے ہیں. تو اٹ از اے فارم آف اردو which can be used in literary sense of understanding everybody. ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے، اس کو ہندوستانی کہتے ہیں. اس میں اور اردو میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. اگر آپ بازار میں جائیں تو آپ کو ہندوستانی سنے آئے گی، اگر آپ ٹیکسی ڈرائیور اور آٹو سے بات کریں گے تو ہم ہندوستانی میں بات کرتے ہیں. لیکن جب ہم کوئی مقالہ پڑھتے ہیں، کوئی ڈسکشن دیتے ہیں، کوئی لیکچر دیتے ہیں، تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مطالب کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو مختلف اینگلز رکھتے ہوں، زاویہ رکھتے ہوں. وہ اردو ہے. تو اردو اور ہندوستانی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے ہندوستانی کہا جائے. آپ کے سوال کا ایک شعر میں جواب حاضر ہے، لیکن نثر میں پہلے یہ کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو جب ہم کہتے ہیں تو آپ سمجھ لیتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی بھاشا آپ بول رہے ہیں کہیں پر بھی تو اس کو اردو کا ہی نام دیا جائے گا اور دیا جانا چاہیے. شعر سن لیجئے. میں شاعر نہیں ہوں لیکن بہت مشہور شاعر کا شعر ہے جو آپ کے اس سوال کا پورا جواب ہے کہ لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے، میں اردو میں غزل کہتا ہوں ہندی مسکراتی ہے. آپ سب نے بہت غور سے سنا اور ہمارے اسکالر سے انٹریکشن کیا، اس کے لیے شکر گزار ہیں. ہم ریختہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک خوبصورت موقع فراہم کیا.